بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی اور حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ واقعہ پورا ضرور سنیے گا۔ وقت نہ لگاتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک نوجوان شخص آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے چاروں طرف دیوار بنوا رہا تھا۔ میرے پڑوسی کے کھجور کا ایک پیڑ میرے دیوار بنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے پڑوسی سے گزارش کی کہ وہ اپنے اس ایک پیڑ کو میرے لیے چھوڑ دے یا پھر مجھے بیچ دے۔ میں اس کی رقم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں اپنی دیوار بنوا سکوں، لیکن اس نے میری دونوں باتوں سے انکار کر دیا اور میں اپنی دیوار نہیں بنوا پا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے پڑوسی کو بلاوا بھیجا۔ پڑوسی حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کی شکایت سنائی۔ اس شخص نے مانا اور کہا، جی ہاں یہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کھجور کا پیڑ اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس پیڑ کو اس نوجوان کے ہاتھوں بیچ دو اور اس کی قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں ہی باتوں سے صاف انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر سے دہرایا کہ کھجور کا درخت اس نوجوان کو بیچ کر پیسے لے لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت بدلے میں ملے گا۔ دنیا کی ایک پیڑ کے بدلے میں جنت میں ایک پیڑ کی پیشکش ایسی پیشکش تھی کہ جسے سن کر مجلس میں بیٹھے صحابی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے۔ سب سوچ رہے تھے کہ ایک ایسا آدمی جسے جنت میں ایک عظیم الشان درخت دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس سے بھی انکار کر کے جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جا رہا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ دنیاوی دولت کس طرح لوگوں کے دل و دماغ پر پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ اپنی کچھ دنوں کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں، اور اس آدمی نے بھی یہی کیا، اپنا کھجور کا پیڑ بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجلس میں بیٹھے ایک صحابی ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت کا درخت مجھے بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں تمہیں بھی وہ درخت ضرور ملے گا۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، کیا تم میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً کہا، جی ہاں، مدینے میں ایسا کون ہوگا جو ابو الدہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہیں جانتا ہوگا؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی محل بنایا گیا ہے اور باغ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں اور باغ کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں ہیں جو بہت دور سے نظر آتی ہیں۔ مدینے کا ہر شخص آپ کے باغ کی کھجوروں کو کھانے کی چاہت رکھتا ہے۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی بات پوری ہو جانے کے بعد کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میرے پورے باغ، محل، پانی کے کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں بیچنا چاہو گے؟ اس آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر سوچنے لگا کہ ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں ابو الدہدہ 600 کھجور کے پیڑ کا باغ مل جائے۔ معاملہ ہر طرف سے اسے فائدے مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے کر دیا گیا۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب سے حیران ہو گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو الدہدہ، اللہ رب العزت نے تو ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں ایک کھجور کا پیڑ جنت میں دیتا ہے، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنے کھجور کے باغ دیے ہیں جسے گنا نہیں جا سکتا۔ اے ابو الدہدہ، میں تمہیں پھلوں سے لدے ہوئے ان درختوں کی کتنی خوبیاں گناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو کہتے رہے اور وہاں مجلس میں موجود ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں ابو الدہدہ ہوتا۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر گئے تو خوشی کو چھپا نہیں پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی اور بولے، میں نے 4 دیواروں کے ساتھ یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی خوبیوں کو اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، ابو الدہدہ کتنے میں بیچے ہو یہ سب کچھ؟ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے اپنا یہ باغ جنت میں لگے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا خوشی کی کوئی امتحان نہ رہی اور بولی کہ اے ابو الدہدہ، آپ نے سچ میں بہت فائدے کا سودا کیا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشکلات کے بدلے میں آخرت بن جائے تو یہ تو سب کی خواہش ہے، لیکن آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے پیارے نبی کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، ہر ضرورت مند کے کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے لوگوں تک شیئر ضرور کریں اور ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔